माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने भी जो ना फर्ज की बात कही। वाकई हमें सबको ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म के मुतालिक हमें ऐसा ही होना चाहिए। बुटरा पीर के अंदर एक गुरुद्वारा सिंह साहब, वहाँ पर एक कुरान पाक रखा हुआ है। वहाँ के जो ग्रंथी हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बताया कि हमारे पास एक कुरान शरीफ है जो बहुत कदीमी और पुराना है। हमने बहुत हिफाजत के साथ आज तक उसको साम करके रखा हुआ है, लेकिन चूँकि हम उसको पढ़ नहीं पाते, वो अरबी ज़बान में है, हम पढ़ नहीं सकते, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम वो आपको सौंप दें, आप उसकी हिफाजत भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, जो उसका हक होगा वो भी अदा होगा। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हमें बहुत अदब के साथ अपने पास ले गए और चाय पानी कराया, नाश्ता कराया और फिर बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हमें वो गुरुद्वारे के अंदर ले गए। उन्होंने बतलाया कि हमने इसको जैसे हम अपनी ग्रंथ का अदब व एहतराम करते हैं, उसी अदब व एहतराम और मान सम्मान के साथ हमने कुरान पाक को ग्रंथ साहब के पास में ही रख रखा था और इसकी हिफाजत हमने आज तक की है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें कुरान शरीफ पढ़ करके भी सुनाओ। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और उसका तर्जमा भी किया। वो बहुत खुश हुए, कहने लगे सब धर्मों के अंदर एक ही तो बानी है, सब के अंदर एक ही खुदा की पूजा और परस्तिश का वो दिया जा रहा है कि भाई खुदा एक है, दुनिया का पैदा करने वाला एक है। इसके ऊपर एक तारीख डली हुई है, ये 1938 के अंदर छपा है। 1938 के अंदर 1938 के अंदर ये कुरान शरीफ जो है ना, लाहौर एक प्रिंटर प्रेस थी, उसके अंदर छापा गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि आपने भी जो ना फर्ज की बात कही। वाकई हमें सबको ऐसे ही रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म के मुतालिक हमें ऐसा ही होना चाहिए कि जैसा हम अपने धर्म का अदब व एहतराम करते हैं, ऐसे ही हमें सब धर्मों का अदब व एहतराम करना चाहिए। हम मानते किसी को भी हो, लेकिन धर्म सब सच्चे हैं, वो अच्छे हैं और अच्छा ही सिखाते हैं, भाईचारा सिखाता है, आपस में मेल मोहब्बत सिखाते हैं और सब इंसानियत का सबक देते हैं कि इंसानों की खिदमत करो। जितना बंदा इंसानों की खिदमत करता है, उतना ही रब और खुदा के करीब होता है। मेरा नाम नसीरुद्दीन पीरज़ादा। तो जो जी ग्रंथ है उसके बारे में पहले तो बता दीजिए कि क्या इतिहास है। ये कुरान शरीफ जो पुराना लिखा हुआ है, बहुत 47 से पहले का। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे बुटरा पिंड से, जिन्होंने बताया कि हमारे पास पवित्र कुरान पार्टीशन के पहले का बना हुआ जो पड़ा है हमारे पास, हमने बड़े संभाल के उसको रखा है, बड़ी श्रद्धा से हम बड़ा उनका आदर करते हैं। तो आप हमारे यहाँ आकर उस पवित्र कुरान को आप ले जाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये आपका पवित्र कुरान है, तो इसकी तज़ीम आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने कुछ दिनों के बाद कुछ साथियों को अपने बुटरा गाँव में भेजा, यहाँ से उनको ये कुरान शरीफ मिला। गांव वालों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत से इन लोगों को इस कुरान मजीद को संभाल के रखा था, इनको सुपुर्द किया। हम गांव वाले के भी जो साथी जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, उनका बहुत शुक्रगुजार गए, शुक्रिया अदा करते हैं। और ये एक किस्म की भाईचारे की एक सांझ है जो आजकल के दौर में ये जाना जाता है कि अभी भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर धर्म की आदर करते हैं, धर्म को मानते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरा यही कहना, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ उन लोगों का भी जिन्होंने इस कुरान पवित्र कुरान को हमारे को सुपुर्द किया। जी, मेरा नाम मौलाना शमशाद है और कल हम यहाँ से तकरीबन 11 बजे जनाब हज़रत अलहाज सैयद नासिरुद्दीन साहब पीरज़ादा के हुक्म पर इन्होंने हमको बताया कि बुटरा पीर के अंदर एक गुरुद्वारा सिंह साहब, वहाँ पर एक कुरान पाक रखा हुआ है। वहाँ के जो ग्रंथी हैं
وہ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک قرآن شریف ہے جو بہت قدیمی اور پرانا ہے، ہم نے بہت حفاظت کے ساتھ آج تک اس کو سام کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے، وہ عربی زبان میں ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ آپ کو سونپ دیں، آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی، جو اس کا حق ہوگا وہ بھی ادا ہوگا۔ تو لہٰذا ان کے کہنے پر پھر حضرت ناصر الدین صاحب کے حکم پر ہم 5 آدمی وہاں پر گئے، جس میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد عدنان صاحب، ملا امیر الدین صاحب، جناب محمد کلیم صاحب اور ایک عیسائی مذہب کے آدمی تھے، وہ ہمارے ساتھ ڈرائیور کے طور پر ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو ہم 5 آدمی وہاں پر گئے۔ پہلے انہوں نے ہم کو راستے میں ہی فون کیا آپ کہاں پہنچے، 2-3 مرتبہ بات چیت ہوئی، چونکہ پہلی مرتبہ گئے تھے، ہم نے بھی پہلے وہ گاؤں کبھی نہیں دیکھا تھا، پنڈ کبھی نہیں دیکھا تھا، تو لہٰذا 2-3 مرتبہ فون پر بات ہوئی، انہوں نے ہم کو راستہ بتایا، لوکیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ لوگ پہلے سے وہاں کے جو گردوارے صاحب کے وہ تھے صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب اور گرنتھی صاحب پہلے سے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا جیسے ہم وہاں پر پہنچے انہوں نے ہمیں بہت ادب کے ساتھ اپنے پاس لے گئے اور چائے پانی کرایا، ناشتہ کرایا اور پھر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں وہ گردوارے کے اندر لے گئے۔ پہلے قرآن شریف کی ہمیں زیارت کرائی اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ ہم نے اس کو جیسے ہم اپنی گرنتھ کا ادب و احترام کرتے ہیں اسی ادب و احترام اور مان سمان کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو گرنتھ صاحب کے پاس میں ہی رکھ رکھا تھا اور اس کی حفاظت ہم نے آج تک کی ہے۔ تقریباً 75 سال ہو گئے ہمارے پاس، یہ ہماری کمیٹیاں بدلتی رہی لیکن ہر کمیٹی نے اس قرآن پاک کی حفاظت ایسے ہی کی جیسا اس کا حق تھا، لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ کے حوالے کر دیں۔ گرچہ بہت سارے مسلمانوں کو جب ہم نے بتایا وہ قرآن ہمارے پاس لینے کے لیے آئے قرآن پاک کو کہ یہ قرآن ہمیں دے دو، لیکن ان کا یہ کہنا تھا پردھان جی کا، جو گردوارے کے پردھان جی تھے، کہ ہم نے اس لیے نہیں دیا کہ بھائی کوئی انجان آدمی ہوگا وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، تو لہٰذا کل کو اس کا گناہ ہمارے سر بھی آئے، لہٰذا ہم ایسے آدمی کو سونپیں گے کہ جس کو ہم کسی طرح سے جانتے پہچانتے ہوں اور جیسے ہم نے اس کے ادب سمان کے ساتھ اس کو رکھا ہے وہ آدمی کل بھی اس کو جا کر کے ادب سمان کے ساتھ رکھے اور پڑھے۔ تو لہٰذا انہوں نے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ قرآن شریف ہمیں پیش کیا اور ہمارا ستکار بھی کیا، ہمیں جو ہے نا سونپے سب کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں قرآن شریف پڑھ کر کے بھی سناؤ۔ اچھا، تو ہم نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی کیا، وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے سب دھرموں کے اندر ایک ہی تو بانی ہے، سب کے اندر ایک ہی خدا کی پوجا اور پرستش کا وہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی خدا ایک ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، یہی دھرم جو ہے نا سبھی دھرم یہی سکھاتے ہیں۔ تو وہ سن کر کے بہت خوش ہوئے اس بات سے۔ کتنا پرانا ہے، کب لکھا گیا یہ اس کے اوپر ایک تاریخ ڈلی ہوئی ہے، یہ 1938 کے اندر چھپا ہے جی۔ تو ابھی دیکھنے میں آیا جیسے اس کے پنوں کو کچھ پنے کھنڈت ہوئے ہیں، ہاں جی، تو ابھی یہ یہیں پہ آپ کے پاس رہے گا؟ ہم اس کو اپنے پاس ہی رکھیں گے اور اس کے اندر جو بھی کس طرح کی وہ ہے، اس کو بوسیدہ ہو گیا جیسا کہ اس کے اوپر کا کپڑا ہے اس کو بدلوا دیں گے اور اس کی جلد وغیرہ جو ہے نا اچھی کرا دیں گے تاکہ سامنے میں اور زیادہ آسانی سہولت ہو، چونکہ جب بار بار ہاتھ لگیں گے تو ہاتھ لگنے سے پنے خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے آنے والے آپ کے پروگرام ہیں، آنے والے تیوہار ہیں آپ کے جی، اس میں اس کے اندر سے جو ترجمہ جو پڑھا جائے گا، جو لائنیں اس میں سے پڑھی جائیں گی آنے والے سمے جی۔ ویسے تو قرآن شریف سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے نا سینکڑوں قرآن شریف ہے، کوئی الگ بات نہیں، ان کے اندر بھی وہی بات لکھی ہے، بس خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنے زمانے سے ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور انہوں نے بہت سنبھال کر کے اس کو رکھا۔ اس کو میوزیم میں رکھا جائے گا جی، ہمارے پاس جو ہے نا کوئی الگ سے ایسا کوئی میوزیم تو ہے نہیں، باقی ہے کہ جہاں ہم پر ایسی پرانی کتابیں ہیں، قدیم کتابیں ہیں جن کو سنبھال کر کے ہم رکھتے ہیں، وہیں اس قرآن شریف کو بھی ہم سنبھال کر کے رکھیں گے، اور جو ہے نا بطور تاریخی قرآن شریف ہونے کے ناطے سے لوگ زیارت کے بھی لیے آئیں گے، جیسے آپ چینل والے بھی آئے دیکھ کر کے سن کر کے، اور بھی لوگوں کو پتہ چلے گا جب آپ کا چینل اس کو چلائے گا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ لگے گا، تو بہت سارے آدمی آئیں گے دیکھنے کے لیے، ان کو دکھائیں گے، خوشی ہوگی، ہاں ہمیں بھی خوشی ہوگی،
اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ آپ نے جو ہے نا ایک دھرم اور ایک بھائی چارے کو جو ہے نا پیش کرنے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی, آپ وہاں سے چل کر کے ہمارے پاس کور کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی. ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی ہم نے بہت شکریہ ادا کیا, لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارا فرض تھا. بالکل جی, ہم بھی آپ کے پاس آئے, یہ بھی ہمارا فرض ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے بھی جو ہے نا فرض کی بات کہی. واقعی ہمیں سب کو ایسے ہی رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے دھرم کے متعلق ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسا ہم اپنے دھرم کا ادب و احترام کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں سب دھرموں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. ہم مانتے کسی کو بھی ہو, لیکن دھرم سب سچے ہیں, وہ اچھے ہیں اور اچھا ہی سکھاتے ہیں, بھائی چارہ سکھاتا ہے, آپس میں میل محبت سکھاتے ہیں اور سب انسانیت کا سبق دیتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کرو. جتنا بندہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے اتنا ہی رب اور خدا کے قریب ہوتا ہے.